جین زی اور فون ایڈکشن۔ انسانی تاریخ میں ہر ایجاد انسان کی کسی نہ کسی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے بنائی گئی تھی، آگ سے لے کر پہیے تک اور انجن سے لے کر کمپیوٹر تک۔ یہ سب ٹولز تھے جو ہمارے کنٹرولز میں تھے، لیکن پچھلے 2 دہائیوں میں ایک ایسی ٹیکنالوجی نے ہماری زندگی میں جگہ بنائی ہے جو ٹول سے زیادہ ایک نیوٹرل ہائی جیکر بن چکی ہے۔ جین زی وہ نسل جو 1997 سے 2012 کے درمیان پیدا ہوئی، اس وقت دنیا کے سب سے بڑے سائیکولوجیکل ایکسپیریمنٹ کی پرائمری سبجیکٹ بن چکی ہے۔ ڈیٹا کے مطابق ایک ایوریج سمارٹ فون یوزر دن میں تقریباً 2600 سے 5000 مرتبہ اپنی اسکرین کو ٹچ کرتا ہے۔ سال میں یہ تعداد 1 ملین سے بڑھ جاتی ہے۔ سوال یہ نہیں ہے کہ ہم فون کتنا استعمال کرتے ہیں، اصل انویسٹیگیٹو سوال یہ ہے کہ کیا یہ ڈیوائس ہمارے دماغ کی بایولوجیکل وائرنگ کو مسلسل بدل رہی ہیں؟ کیا ہم واقعی ہی اپنی مرضی سے اسکرین سکرول کرتے ہیں یا ہمارا دماغ کسی الگورتھم کے ذریعے ریموٹ کنٹرول کیا جا رہا ہے؟ 2007 میں پہلا سمارٹ فون لانچ ہوا تو اس کا مقصد ایفیشنسی تھا۔ گوگل میپس نے راستہ آسان کیا، ای میلز نے دفتری کام کو تیز کیا اور کنیکٹیویٹی بہتر ہوئی۔ لیکن 2012 کے بعد ایک بڑا ٹیکنیکل شفٹ آیا۔ سمارٹ فون یوٹیلیٹی سے نکل کر ایڈکشن کے فیز میں داخل ہو گیا۔ سلیکون ویلی کی بڑی کمپنیز نے ریئلائز کیا کہ اصل منافع سافٹ ویئر بیچنے میں نہیں بلکہ یوزر کا ٹائم اور اٹینشن کیپچر کرنے میں ہے۔ اس اکانومی میں پروڈکٹ سافٹ ویئر نہیں ہے بلکہ آپ کا دھیان اور وہ کرنسی ہے جو ایڈورٹائزر کو بیچی جاتی ہے۔ جین زی پہلی ایسی نسل ہے جس نے ہوش سنبھالتے ہی الگورتھم ڈرائیون انٹرنیٹ دیکھا۔ ان کے لیے بغیر اسکرین کے وقت گزارنا یا صرف خاموشی میں بیٹھنا ایک اینزائٹی انڈیوسنگ عمل بن چکا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ کیسے اینالوگ دنیا کا سکون ڈیجیٹل نوائز میں گم ہو گیا ہے۔ اس ایڈکشن کی بنیاد کوئی اتفاق نہیں بلکہ نیورو سائنس ہے۔ ہمارے دماغ میں ایک کیمیکل ہوتا ہے جسے ڈوپامین کہتے ہیں۔ ڈوپامین کا کام ہمیں ریوارڈ کا احساس دلانا ہے۔ جب بھی کوئی نوٹیفیکیشن آتا ہے، کوئی پوسٹ لائک ہوتی ہے یا کوئی نیا کمنٹ ملتا ہے تو دماغ میں ڈوپامین کا ایک جھٹکا پیدا ہوتا ہے۔ ٹیک کمپنیز نے ویریبل ریوارڈ سسٹم کا سہارا لیا ہے۔ یہ بالکل وہی میکینزم ہے جو کسینوں میں سلاٹ مشین کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ جب آپ سکرول کرتے ہیں تو آپ کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ اگلی ویڈیو کیا ہوگی۔ کبھی وہ بورنگ ہوتی ہے، کبھی وہ ایکسائٹنگ۔ یہ انسرٹینٹی دماغ کو ہک کر دیتی ہے۔ اس کے ساتھ انفائنائٹ سکرول کا فیوچر بھی ہے۔ جس نے یہ فیوچر ڈیزائن کیا تھا مانتا ہے کہ اس کا مقصد دماغ کو کوئی سٹاپنگ کیوں نہ دینا تھا۔ جب کنٹینٹ ختم نہیں ہوگا تو دماغ کو رکنے کا سگنل نہیں ملے گا۔ نتیجہ یہ ہے کہ یوزر گھنٹوں تک ایک ہی لوپ میں پھنسا رہتا ہے اور اسے وقت گزرنے کا احساس تک نہیں ہوتا۔ اب بات کرتے ہیں اس کے بایولوجیکل اثرات کی۔ نیورو پلاسٹیسٹی کے مطابق انسانی دماغ ماحول کے حساب سے خود کو ڈھل لیتا ہے۔ جب ایک نسل دن میں 8 سے 12 گھنٹے ڈیجیٹل سیمولیشن لیتی ہے تو ان کا دماغ ڈیپ ورک یا گہرائی میں سوچنے کی سہولیات کھونے لگتا ہے۔ شارٹ فارم کنٹینٹ جیسے کہ ریلز اور ٹک ٹاکس نے ہماری اٹینشن سپین کو ختم کر دیا ہے۔ ریسرچ سے یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ مسلسل ڈیجیٹل سیمولیشن سے دماغ کا پری فرنٹل کورٹیکس متاثر ہوتا ہے۔ یہ دماغ کا وہ حصہ ہے جو لاجک، ڈیسیژن میکنگ اور فوکس کے لیے ذمہ دار ہے۔ اسے کوگنیٹیو آف لوڈنگ کہتے ہیں، یعنی ہم نے اپنی یادداشت اور لاجک فون کے حوالے کر دی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بلو لائٹ ہماری سرکیڈین ردم یعنی نیند کے نظام کو تباہ کرتی ہے۔ میلاٹونن ہارمونز کی وجہ سے جین زی میں انسومنیا اور چونن فٹیگ کے کیسز ریکارڈ سطح پر ہیں۔ یہ صرف تھکاوٹ نہیں ہے، یہ دماغ کے کام کرنے کے طریقے میں ایک مستقل تبدیلی ہے۔ جین زی میں انگزائٹی اور ڈپریشن کے ریٹس میں 2012 کے بعد 50% سے زیادہ اضافہ دیکھا گیا ہے۔ اس کا ٹیکنیکل سبب سوشل کمپیریزن ہے۔ الگورتھم یوزر کو مسلسل ایسی امیج اور لائف سٹائل دکھایا جاتا ہے جو آرٹیفیشل ہیں۔ جب ایک نوجوان اپنی ریئل زندگی کا مقابلہ فلٹرز والی ڈیجیٹل زندگی سے کرتا ہے تو دماغ میں ایڈیکوینسی اور سٹریس پیدا ہوتا ہے۔ کورٹیسول جو ایک ایسا سٹریس ہارمون ہے، اس کی مقدار ان لوگوں میں زیادہ پائی گئی ہے جو اپنے فون سے دور ہوتے ہیں۔ اسے کلینکل ٹرمز میں نوموفوبیا کہا جاتا ہے۔ نوموفوبیا مینز نو موبائل فون فوبیا۔ ہم نے دیکھا ہے کہ کیسے ڈیجیٹل کنیکٹیویٹی نے حقیقی تعلقات کی جگہ لے لی ہے۔ سوشل ویلیڈیشن لوپ ہماری سیلف ورتھ کو لائکس اور کمنٹس سے جوڑ دیتا ہے۔ اگر انگیجمنٹ کم ہو تو یوزر کو وہی وڈرال سمپٹمز محسوس ہوتے ہیں جو کسی ڈرگ ایڈکٹ کو نشہ نہ ملنے پر ہوتے ہیں۔ سب سے حیرت انگیز انویسٹیگیٹو پوائنٹ یہ ہے کہ جو انجینئرز اور ڈیزائنرز یہ الگورتھم بناتے ہیں وہ خود اور ان کے خاندان ان پروڈکٹ سے دور رہتے ہیں۔ سلیکون ویلی اور ٹاپ ایگزیکٹو اپنے بچوں کے لیے اسکرین ٹائم سختی سے بند کرتے ہیں۔ کئی ٹیک جائنٹس کے بچے ایسے اسکول میں پڑھتے ہیں جہاں 14 سال کی عمر تک اسمارٹ فون اور ٹیبلیٹس کا استعمال
منع ہے۔ یہ لوگ جانتے ہیں کہ پرساسو ڈیزائن کتنا طاقتور ہے۔ انہیں معلوم ہے کہ انہوں نے ایک ایسی ڈیجیٹل کوکین بنائی ہے جس کا مقابلہ ایک انسانی دماغ نہیں کر سکتا۔ یہ برابری کی جنگ نہیں ہے۔ ایک طرف دنیا کے سب سے سمارٹ دماغ اور ٹریلین ڈالرز کی اے آئی انجنز ہیں، اور دوسری طرف ایک نوجوان کا دماغ ہے جو صرف ڈوپامین کا پیچھا کر رہا ہے۔ یہ برین ہیکنگ ہے اور جین زی اس کا سب سے بڑا نشانہ ہے۔ اسمارٹ فون ایڈکشن اب کوئی ذاتی چوائس نہیں رہی، بلکہ یہ ایک جنریشنل کرائسس بن چکی ہے۔ ٹیکنالوجی ہماری سہولیت کے لیے بنی تھی، لیکن اب ہم ٹیکنالوجی کی سہولت بن چکے ہیں۔ مستقبل میں وہ لوگ الائٹ ہوں گے جو اس ڈیجیٹل نوائز سے نکل کر فوکس کرنے کی سہولیت رکھتے ہوں گے۔ باقی سب صرف اس نیوٹرل ہائی جیکنگ کا حصہ بنے رہیں گے اور ان کی توجہ کو پروڈکٹ کے طور پر بیچا جاتا رہے گا۔ انسان کو اپنی کوگنیٹیو آٹونومی یعنی سوچنے کی آزادی واپس لینی ہوگی۔ یہ تبھی ممکن ہے جب ہم یہ سمجھ لیں گے کہ فون ہمارا غلام ہونا چاہیے، ہم فون کے نہیں۔ ایولیوشن کے مطابق انسانی دماغ اتنا زیادہ انفارمیشن اور ڈیجیٹل سیمولیشن کے لیے کبھی اتنا ڈیزائن نہیں ہوا تھا۔ ہمیں ڈیجیٹل منیملزم کی طرف جانا ہوگا، نوٹیفیکیشن بند کرنے ہوں گے اور اسکرین کے باہر کی دنیا سے دوبارہ جڑنا ہوگا۔ جین زی اس وقت اس دنیا کی پہلی نسل ہے جو اس سسٹم کے اندر پیدا ہوئی۔ کیا وہ اس سسٹم کو سمجھ کر کنٹرول واپس لے پائیں گے، یا یہ ڈیپینڈنسی مستقل انسانی فطرت بن جائے گی؟ یہ فیصلہ آنے والے چند سال طے کریں گے۔